اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے، اس کا وجاہت آپ سے ہم چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بہترین سوال آپ نے کیا ہے میرے بھائی۔ اسلام میں پردے کا بہت زیادہ اہمیت ہے، جو کہ آج ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ پہلے تو ہم قرآن میں ہی جاننا چاہیں گے کہ پردے کا کیا۔ پردے کا معنی یہ ہے کہ نہ دکھنے والی ہے، جیسے کہ ایک دیوار ہے، آپ اس کے پیچھے کچھ ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پردے کا اصل مقصد یہ ہے کہ نہ دکھنے والی چیز۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل میں آیت نمبر 45 میں پردے کا ذکر آیا، پھر سے اعراف میں 46 میں آیا، آیت نمبر 46 میں آیا ہے، پھر احزاب میں آیت نمبر 53 میں بھی آیا پردے کا ذکر، فصیلت میں آیت نمبر 5 پر بھی آیا، اور مریم میں آیت نمبر 17 میں بھی آیا پردے کا ذکر۔ لیکن آج دیکھیے گا کہ معاشرے میں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے پردہ، وہ آج بہت کم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ آپ اس چیز کو غور کیجئے کہ آج دیکھیے کہ مدرسہ ہو، اسکول ہو وغیرہ ایسے چیزیں ہوں جہاں پہ 6-7 ٹیچر ہوتے ہیں، وہاں پہ جب بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں بہت بہترین انداز میں پردہ وغیرہ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں، جہاں پہ زیادہ بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہوتا، ان کے استاد ہوتے ہیں اس پر۔ لیکن آپ وہی بچیوں کو آپ دیکھیں گے کہیں شادی کے موقع پر یا تو پھر تہوار کے موقع پر، تو یہ پتہ کر ہی نہیں سکتے آپ کی یہ وہی بچیاں ہیں۔ یہاں پہ پردے کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں پہ ضروری ہے پردہ کرنے کا، وہاں آج ہم پردہ کرتے ہی نہیں۔ پردہ اسلام میں، پردہ کے بغیر اسلام مکمل نہیں تھا۔ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو ہم اس طرح مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا ایک دکان کہیں پہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ قیمتی سامان آپ کا رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کھلا کبھی چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی اگر وہاں پہ چوری ہو گئی، پھر آپ کمپلین بھی کر دیتے ہیں، لیکن پوچھے گا کہ آپ سے پرشاسن یہ ضرور پوچھے گا کہ یہ کس حالت میں دکان تھا۔ آپ کیا جواب دیں گے کہ اس کو ہم کھلا چھوڑ کے گئے تھے؟ جس طرح آپ دکان کو کھلا چھوڑ دیے، بند نہیں کیے، بند کرنا آپ پہ اس وقت آپ کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا وہاں قیمتی سامان رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے 6 چیزیں ایسے بنائی ہیں جو بہت زیادہ اٹریکشن کرنے والی چیز ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہم نے عورتوں کو رکھا، اور اس دکان جو جتنا قیمتی اس سے کئی زیادہ قیمتی اس کا بیوٹی ہے۔ اللہ نے کہا ہے سب سے بہترین، مانے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کو نہیں چھپاتے ہیں، اتنا قیمتی چیز کو آپ نہیں چھپاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 ٹافی ہوں، آپ کھانے کے لیے اسے نکال لیے، اگر ایک ٹافی آپ کا زمین میں جہاں پہ دھول پڑا ہوا ہے وہاں پہ گر جائے، کھلا میں آپ کھولتے وقت گر جائے، تو کیا آپ اسے اٹھا کے کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جس میں پیکٹ لگا ہوا ہے، اگر وہ گرے تو آپ اس کو اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسی طریقے سے جس طرح کھلا ٹافی آپ کا دھول میں لپٹ گیا نا اور ختم ہو گیا، پردہ اسی طرح انسان کو بچاتا ہے دھول سے۔ یہ چیز ہے پردہ۔ آج دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے، وہاں ہمارے بچیاں، ماں بہنیں کس طرح کے کپڑے وغیرہ پہن کے جاتی ہیں۔ اب ایک سسٹم یہ بھی چلا ہوا ہے، کیمرے کا سسٹم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس سے نکاح ہونے کا ہے اس عورت کا، وہ شخص نے اسے ابھی دیکھا تک نہیں صحیح سے، لیکن جو کیمرہ کر رہا ہے وہ انسان آ کے اس کے سامنے اسے پوز لے کر کہتا ہے کہ اس طرح کا کرو، آپ کا ہم کیمرہ کریں گے، اور وہاں سب راضی خوشی بھی ہوتے ہیں، گھر والے بھی بتاتے ہیں بیٹا اس طرح کا کرو، وہ خود بتاتے ہیں یہاں پہ۔ لیکن وہی چیز کو وہی کیمرہ والا اس وقت غیرت مچ چکا ہوتا ہے، 1 سال بعد آ کے کہا کہ جس طرح شادی میں ہم نے آپ کی کیمرہ کی تھی، آج میں ₹1,00,000 دوں گا، اتنا ہی سے آپ کو پوز دینا ہے، فوٹو شوٹ کرنا ہے۔ آپ اس وقت لاٹھی لے کر نکلیے گا، تیری حیثیت ہے یہ کہنے کی، تیری ہمت کیسے ہے؟ اس وقت انسان کا غیرت جگتا ہے۔ لیکن جس جگہ غیرت ہونا چاہیے وہاں ختم ہو چکا ہے۔ اتنا بڑا دیا گیا ہے پردے کا مرتبہ۔ سورہ نور میں بھی کہا گیا ہے چلیے کوئی سر ڈھانک لے چلتا ہے، لیکن اگر اس میں دونوں چیز ملتے ہیں اسلام میں، یہاں تک سر کو کوئی ڈھک لے، ہماری ماں بہنیں، وہ بھی چلتا ہے، اور پورا ڈھکنا یہ بھی، دونوں حدیث اس میں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے پاس دونوں طرح کے صحابیات آئی ہیں، دونوں ثابت ہے۔ لیکن آپ نے اگر چہرے میں کچھ بھی چیز لگایا، یعنی اپنے زینت کو ابھارنے کے لیے، آپ پر فرض ہو گیا پردہ کرنا۔ سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی پردے کا ذکر۔ اور قرآن میں اتنی بڑی کتاب میں اگر یہ چھوٹا چیز ہوتا تو یہ آج موجود نہیں ہوتا، لیکن آج اس چیز کا اہمیت کو ہمارے گھروں سے اس چیز نکل چکا ہے، آج اس کا اہمیت کو ہم کھو چکے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئے گا اس حدیث سے کہ پردے کا اہمیت کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کا نبی فوت ہو گئے اور ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے، دونوں کی قبر ایک ہی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس وقت اما عائشہ جب جاتی تھی نا تو پردہ کر کے نہیں جاتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ میرا ایک شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ لیکن جب سے ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ دفن ہوئے، تب سے اما عائشہ پردہ کر کے وہاں جانے لگی۔ یہ ہے پردے کا اہمیت۔ اور یہ کہتی تھی پہلے تو میرا ایک شوہر ہے اور میرا ایک والد ہے، لیکن عمر میرے لیے غیر محرم ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں نہ سوچا جائے کہ جو 1 فٹ مٹی کے اندر سے دیکھ سکتا ہے وہ
थोड़ा सा पतला कपड़ा को भी झांक सकता है, लेकिन आदाब था, उम्मत को एक मैसेज देना था अम्मा ऐसा को कि पर्दे का अहमियत क्या है। इस वजह से वो करके जाती थी वहाँ पे पर्दा। आप सोच लीजिए इस बात को, कोई इससे ये भी रिजल्ट ना निकाले कि लोग ये कहे कि उतना मुर्दे कहते हैं फौत हो गए तो वहाँ से देखते हैं, ऐसा रिजल्ट ना निकले। सिर्फ आदाब के लिए वहाँ पे वो पर्दा करके जाती थी, ताकि उम्मत को, आने वाला उम्मत को एक मैसेज पहुंचे कि ये पर्दे का अहमियत क्या है, कि गैर महरम से किस तरह पर्दे, जबकि उनसे ज्यादा पाक दामन और ईमान वाला कोई नहीं था, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। उनका ये हालत था। तो आज के हम क्या चीज है, लेकिन आज हम पर्दे का अहमियत छोड़ चुके हैं। ये हदीस से आपको पर्दे का अहमियत समझ में आएगा। जो बात हमने कही है, लोग इस पर अमल करें। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरों में इस चीज को हम आम करें, पर्दे को आम करें, इस पर खुद हम अमल करें। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।